السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق سبھی اعتکاف کے لیے کرے پڑھیے نویتو سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنی بیسر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، بگرداد بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ پادری نعرہ یا غوث اعظم می ظلم گردشاہ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم، اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ عالم معنی و بیان ذو العلم والیقان صاحب اللسان مبدل بادل ادیان، سنیت کی جان بریلویت کی پہچان علامت الزمان، فرید الآباد منبع العرفان ملحظ النظاری سید و عدنان امام احمد رضا خان حاضری بریلوی علیہ الرحمت و رضوان، اچھے رضا پیارے رضا سچی رضا ہم سب کی رضا۔ امام احمد رضا کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ اور فرماتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور فرماتے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ آئیے حضرات، عرض و معروض کرنے سے قبل مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ ایک بار آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب کردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر
درود و سلام کا نذرانہ باقیدت پیش کیا جائے. پڑھیے بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد مع الجود والکرم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زمانہ جانتا ہے کہ یہ مہینہ جس کو ہم ماہ ربیع الاخر یا ربیع الثانی کے نام سے جانتے ہیں، اس مہینے کی 11 تاریخ کو سیدنا غوث الاغواث غوث العالم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی صمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف مناتے ہیں. اور 11ویں ہی ہو نہیں بلکہ ان کے چاہنے والے، ان کے محب، ان سے محبت کرنے والے، ان سے عقیدت و محبت رکھنے والے جو ہے پورا مہینہ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت سے فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، ختم غوثیہ، ختم قادریہ، نذر و نیاز، لنگر عام کا انتظام کرتے ہیں. اور یہی مہینہ کوئی خاص نہیں ہے، بلکہ اگر عقیدت سچی ہے، محبت سچی ہے، تو ان کے عاشق، ان کے غلام سال بھر میں کبھی بھی جب 11 تاریخ آتی ہو یا دیگر ایام میں، دیگر دنوں میں، سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے فاتحہ خوانی اور نذر و نیاز کا اہتمام کیا کرتے ہیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ان بزرگ ہستی کی اس طرح عقیدت قبول ہو جائے کہ ان کی نسبت سے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب فرما دے. تو اس مہینے میں غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے تمام عاشقان غوث، فداکار غوث اس مہینے میں نذر و نیاز کا انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. اور کیوں نہ کرے؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. پھر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب رب تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، دوسری طرف کہتا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو. اب وسیلہ تلاش کرنا ہے تو کس کا تلاش کرنا ہے؟ وسیلہ بنانا ہے تو اس شے کو وسیلہ بنانا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہو. نماز ہے، نماز کو وسیلہ بناؤ. روزہ ہے، روزے کو وسیلہ بناؤ. صبر ہے، صبر کو وسیلہ بناؤ. جو بھی وہ شے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ محبوب رکھتا ہے، اس شے کو وسیلہ بناؤ. لیکن علماء محققین فرماتے ہیں کہ نماز ادا کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، اذکار کرتے ہو، ورد کرتے ہو، اوراد کرتے ہو، ہر طرح سے عبادتیں کرتے ہو یا جو بھی اعمال صالحہ کرتے ہو، اللہ اکبر، اب ان کی مقبولیت کے لیے بھی وسیلے کی ضرورت ہے. ان کے پائے تکمیل کو پہنچنے کے لیے بھی وسیلے کی ضرورت ہے. تو اب ان کی مقبولیت کے لیے اگر ہاتھوں کو اٹھا کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو یہی کہو گے کہ اے اللہ، میں نے نماز کو پڑھا، میں نے تلاوت کی، میں نے صبر کیا، میں نے روزہ رکھا، میں نے صدقات کیے، میں نے خیرات کیے. اے اللہ، میں نے جو بھی اعمال صالحہ کیے
والے ہیں، اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے قبول فرما، اے اللہ صدیق کے صدقے سے قبول فرما، اے اللہ عمر فاروق کے صدقے سے قبول فرما، اے اللہ عثمان غنی کے صدقے سے قبول فرما، اے اللہ میری ان عبادتوں کو جو ہے مولا کائنات کے صدقے سے قبول فرما، فاطمہ الزہرا کے صدقے سے قبول فرما، امہات المؤمنین کے صدقے سے قبول فرما، شہداء کربلا کے صدقے سے قبول فرما، اے پاک پروردگار عالم میں نے جو بھی عبادتیں کی ہیں ان تمام عبادتوں کو غوث العظم کے صدقے سے قبول فرما۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں سے وابستگی حاصل کر لو، ان کے دامن سے چپٹ جاؤ، لپٹ جاؤ۔ اگر ان سے سچی عقیدت رکھو گے تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے۔ سچوں کی وابستگی ہماری رہنمائی دنیا میں بھی کرتی ہے اور ہماری رہنمائی قبر و حشر میں بھی کرتی ہے۔ تو اسی لیے جب جب خاص ایام آتے ہیں، چاہے وہ صدیق کا ہو، عمر کا ہو، عثمان کا ہو، علی کا ہو، حسنین کریمین کا ہو، فاطمہ الزہرا کا ہو، جنید بغدادی کا ہو، مولا کائنات کا ہو، غوث العظم کا ہو، امام احمد رضا کا ہو، مخدوم اشرف سنہ کا ہو، صابر کلیانی کا ہو، نظام الدین اولیاء محمد الہی کا ہو، اعلیٰ حضرت کا ہو، حضور تاج الشریعہ کا ہو، جو بھی اللہ کے محبوبین بندے ہیں، جب جب ان کے یوم عرس آتے ہیں یا ایام اولیاء اللہ آتے ہیں، اللہ اکبر، تو اسی دن جو ہے ہم خاص کر کے ان کی نسبت سے فاتحہ خوانی، لنگر عام، قرآن خوانی، تلاوت کلام اللہ، ذکر و اذکار، ورد و اوراد، جیسا ہم سے میسر ہوتا ہے، جیسا جس کی استطاعت ہوتی ہے، جیسا جس کی طاقت ہوتی ہے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی استطاعت کے اعتبار سے، انہیں اللہ کے ولی کی نسبت سے، ان کے وسیلے سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، اپنی نیکیوں کی مقبولیت کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ولی اللہ کے صدقے سے جو ہے ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کا سایہ جو ہے وہ ہم پر یہاں بھی رہتا ہے اور آخرت میں بھی رہا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو غوث العظم کی نسبت سے اس مہینے میں ان کے چاہنے والے، ان کے غلام، ان کے مریدین، ان کے معتقدین، ان سے محبت کرنے والے جو ہیں، اللہ اکبر، فاتحہ خوانی، نذر و نیاز، لنگر عام کا انتظام کر کے 11ویں شریف کی فاتحہ خوانی کا انتظام کرتے ہیں۔ اور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ غوث العظم کے مراحل اور مراتب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بلند فرمائے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مرتبے کو، ایسی پائے تکمیل کو پہنچے۔ آج بات کرتے ہیں ان کے والدین کے تعلق سے۔ ان کے والد محترم سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کے تقوی کی، ان کی پرہیزگاری کی اگر مثال ڈھونڈے تو صحابہ نہ ملے۔ پرہیزگاری کا، تقوی کا یہ عالم ہے کہ ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جوانی کے ایام میں قدم رکھے ہوئے ہیں، جوانی کے زمانے میں ہیں، لیکن تقوی کا یہ عالم ہے کہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا محبوب بننے یا عاشق بننے کے لیے 25 سال مجاہدہ کیا۔ تو غوث العظم کے والد محترم جب جوانی کے ایام میں پہنچے، جوانی کی سرحد پر جب قدم رکھے، تو غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی جو ہے جنگلات میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں مجاہدے کیا کرتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں مجاہدے کرتے، کئی دن بھوکے پیاسے یوں ہی گزر بسر کرتے، کئی دن جو ہے بھوک اور پیاس کی شدت میں اللہ اللہ الا اللہ الا اللہ جو بھی ذکر کرتے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو وذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتے، اس کا ذکر کرتے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے۔ اللہ اکبر، یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا میرے دوستو، ایام گزرتے چلے گئے۔ ایک دن جو ہے کئی دن کے بھوکے اور کئی دن کے پیاسے ہیں، اللہ اکبر، دریا کے کنارے سے گزرتے ہیں، دریا کے کنارے سے جب گزرے تو آپ کو جو ہے بھوک کی شدت ستا رہی تھی، پیاس کی شدت جو ہے ملکا رہی تھی۔ اللہ اکبر، آپ نے دیکھا کہ ندی کے اندر جو ہے ایک سیب بہتا ہوا آیا ہے، ایک سیب کو جب بہتا ہوا دیکھا تو آپ نے جو ہے نہ آگ لگا نہ تاب لگا، آپ جو ہے آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر جو ہے اس سیب کو اٹھا لیتے ہیں۔ بھوک اور پیاس کی شدت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے جو ہے نہ آگا سوچا نہ پیچھا سوچا، اس سیب کو جو ہے اللہ اکبر تناول فرما لیتے ہیں۔ اب تناول تو فرما لیا کیونکہ بھوک اور پیاس نے جو ہے تابا رکھا تھا، ملکائے رکھا تھا۔ اللہ اکبر، کھاتے وقت تو خیال نہیں آیا، لیکن کھانے کے بعد تناول کرنے کے بعد جو ہے خیال آیا کہ نہ جانے اس سیب کا مالک کون ہوگا، اور نہ جانے کس طرح سے یہ سیب جو ہے اس دریا کے اندر گرا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ سیب جو ہے اس سیب کا مالک جو ہے اللہ اکبر امیر ہو یا غریب ہو یا فقیر ہو یا یتیم ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، نہ جانے اس کا سیب کا مالک کون ہے، کس کی یہ امانت تھی۔ اللہ اکبر، جس کو میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو میں نے بغیر اجازت کے کھایا ہے تو اس کو کھانے کی وجہ سے جو ہے اللہ اور اس کا رسول جو ہے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ سوچ کر جو ہے ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے اللہ اکبر جس سیب کو دریا کے اندر حاصل کیا تھا اس سیب کے مالک کو جو ہے جنگلات میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرے، تقوی کا عالم یہ ہے کہ دریا کے اندر سیب کو بہتا ہوا دیکھا، اس کو تناول کر لیا تو یہ سوچا کہ نہ جانے کس کا ہو، غریب کا ہو، امیر کا ہو، فقیر کا ہو، یتیم کا ہو، مسلم کا ہو، غیر مسلم کا ہو، سکھ کا ہو، عیسائی کا ہو، کس کا ہو، نہ جانے مالک کون ہے، میں نے بغیر اجازت کھا لیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے اس کو بغیر اجازت کھایا ہے، کسی کی امانت میں خیانت تو نہیں کر دی۔ اگر میں نے کسی کی امانت میں خیانت کر دی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناگوار گزری تو کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے اللہ کا رسول ناراض نہ ہو جائے۔ ذرا غور کریں، آج ہم جائز اور ناجائز میں امتیاز تک نہیں کرتے، جائز اور ناجائز کمائی میں فرق تک نہیں کرتے، جائز ہے تو ناجائز ہے تو کمانے میں لگے ہیں، کسی کا حق مارا جا رہا ہے تو بے جھجک مار رہے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے پر لگا ہوا ہے، بھائی بھائی کی زمین جو ہے ہتھیانے پر لگا ہوا ہے، بھائی بھائی کے مال پر جو ہے قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے اکابرین کا ایسا عمل نہیں تھا، ہمارے اکابرین نے اس طرح سے عمل نہیں کیے ہیں، بلکہ ان کے عمل تو یہ ہے کہ اگر غلطی سے بھی سیب کھا لیا ہے تو اس کی معافی کے لیے اس کے مالک کو تلاش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، خیر وقت گزرتا ہے، مالک کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، دریا کے کنارے کنارے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، مالک کو تلاش کرتے رہے، مالک نہ ملا، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ آپ اس تپتی ہوئی ریت میں دوپہر کے وقت میں چل رہے ہیں تو آپ کے پیروں میں جو چھالے پڑ جاتے ہیں، آپ جو ہے مالک کو تلاش کر رہے ہیں۔ ایک طویل مدت کے بعد جو ہے ایک باغیچے کے کنارے پر پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک درخت جو ہے وہ دریا کے کنارے پر ہے، اس کی ایک ٹہنی جو ہے جس پر سیب لگے ہوئے ہیں وہ دریا کے اندر کو لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، گمان کرتے ہیں، قیاس لگاتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ وہ سیب جو میں نے کھایا تھا وہ اسی درخت سے، اس ٹہنی سے دریا کے اندر گرا ہوگا جو کہ بہہ کر جو ہے جیلان تک پہنچا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے جو ہے یہ اندازہ لگانے کے بعد، یہ قیاس لگانے کے بعد، یہ گمان کرنے کے بعد جو ہے آپ باغیچے کے اندر جاتے ہیں، سیب کے باغیچے میں گئے، جانے کے بعد جو ہے نوکروں سے باغ کے مالک کے بارے میں پتا کرتے ہیں۔ خوش قسمتی سے جو ہے باغ کے مالک اللہ کے ولی حضرت عبداللہ سومائی بھی جو ہے باغ کے اندر ہی مل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، نوکروں نے بتایا کہ عبداللہ سومائی مالک جو ہے وہ یہیں پر حاضر ہے، آپ جو ہے ان کے پاس حاضر ہو جائے اور جو ہے اپنے تمام معاملات کو
دو, ہاں ان کے سامنے دریافت کر دو. اللہ اکبر. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابو صاحب عبداللہ سومائی کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور جو ہے عبداللہ سومائی کے سامنے اپنے تمام حال کو تمام حالت کو جو ہے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں اے عبداللہ سومائی, میں نے جو ہے دریا سے اٹھا کر کے ایک سیب کو کھا لیا تھا, اور وہ سیب جو ہے آپ ہی کے باغیچے کے فلاں درخت کی فلاں ٹہنی سے دریا میں ٹوٹ کر گرا تھا. میں نے جو ہے اس کو بغیر اجازت کھا لیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو بغیر اجازت کھانے سے مجھ سے میرا اللہ اور میرا رسول جو ہے ناراض نہ ہو جائے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اللہ اکبر آپ جو ہے مجھے اس کی معافی دے دے. اللہ اکبر. جب عبداللہ سومائی نے اتنا سنا, عبداللہ سومائی سمجھ گئے کہ ہونا ہو یہ کوئی اللہ کا ولی ہے. عبداللہ سومائی جو ہے آپ کا نام پوچھتے ہیں. آپ نے نام بتایا, اپنا نام و نسب بتایا. حضرت عبداللہ سومائی جو ہے ابو صالح موسیٰ جنگی سے لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو ہے آپ کا نسب نامہ چیک کرتے ہیں, نسب نامہ دیکھتے ہیں. جب ابو صالح کا نسب نامہ حضرت عبداللہ سومائی نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو صالح سے حضرت علی تک آپ کا صدر مبارک جو ہے وہ نور علی نور تسلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے وہ نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت عبداللہ سومائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ جوان کوئی عام جوان نہیں ہے, بلکہ یہ تو اللہ کا ولی ہے جو کہ ایک غلطی سے کھائے ہوئے سیب کی معافی کے لیے در بدر بھٹک رہا ہے, بلک رہا ہے, تڑپ رہا ہے. حضرت عبداللہ سومائی نے چاہا کہ اس کو یوں ہی نہیں چھوڑنا چاہیے, بلکہ اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے, اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے, اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے. اگر یہ پاس رہے گا تو نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے سے ہمیں نہ جانے کتنی برکتیں عطا فرمائے. حضرت عبداللہ سومائی نے کہا کہ ٹھیک ہے, بنا اجازت تم نے سیب کھا لیا, اس کی معافی مل جائے گی, لیکن جب تک میں کہوں تب تک تمہیں اس باغیچے کی رکھوالی کرنا. حضرت ابو صالح نے کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے شرط منظور ہے, میں باغیچے کی رکھوالی کرنے کے لیے تیار ہوں. وقت گزرتا ہے میرے دوستوں, لمحات گزرتے ہیں. حضرت عبداللہ سومائی کی اس شرط پر, اس وعدے پر جو ہے ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس باغیچے کی رکھوالی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب باغیچے کی رکھوالی کر رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, غلامی کر رہے ہیں, قاصد بنے ہوئے ہیں, غلام بنے ہوئے ہیں, خادم بنے ہوئے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ بلا اجازت ایک سیب کھایا تھا, تو اس سیب کے کھانے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول ناراض نہ ہو, اس لیے غلامی میں اور خدمت گزاری میں اپنی زندگی کو صرف کر رہے ہیں. ہم آج اپنے احوال کو دیکھیں, اپنی حالتوں کو دیکھیں. آج جو ہے گز کے گز گدک جاتے ہیں, اور ہمیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے حرام کھایا ہے یا حلال کھایا ہے. لیکن اللہ والوں کی بات الگ ہے, اللہ والوں کے تقوی الگ ہے. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. وقت گزرا, باغیچے کی رکھوالی کرنا شروع کر دی. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, بلکہ باغیچے کی رکھوالی کرتے 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 پورے 12 سال گزر جاتے ہیں. اللہ اکبر, 12 سال گزر گئے. ایک غلطی پر نادم ہونے کی وجہ سے معافی کے لیے 12 سال تک غلامی کرتے رہے, خدمت کرتے رہے, نوکر بنے رہے. اللہ اکبر. جب 12 سال گزرے تو ایک دن اچانک عبداللہ سومائی کے یہاں پر ایک اللہ کے ولی حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آتے ہیں, مہمان آتے ہیں. عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو صالح کو بلایا کہ ابو صالح, اے جوان, جاؤ باغیچہ جاؤ, اور باغیچہ جا کر مہمانوں کی خدمت کے لیے, ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت کے لیے باغیچے سے جا کر کچھ سیب توڑواؤ, تاکہ وہ ان کو نوش فرما لے, ان کی مہمان نوازی ہو سکے. حضرت ابو صالح باغیچہ جاتے ہیں. باغیچہ جانے کے بعد کسی درخت سے 1 سیب, کسی درخت سے 2 سیب,
توڑ کر لاتے ہیں اور توڑ کر مہمانوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. جب مہمانوں کے سامنے ابو صالح نے سیبوں کو پیش کیا, اللہ اکبر, اور حضرت عبداللہ سومائی نے ان سیبوں کو اپنی نظروں سے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا, اللہ اکبر, غصے میں جو ہے بھڑک جاتے ہیں. اللہ اکبر, حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر چیختے ہیں, کہتے ہیں کہ ابو صالح تمہیں جو ہے باغیچے کی رکھوالی کرتے ہوئے 12 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک تمہیں یہ پتا نہیں چلا کہ باغیچے کے درخت کے اوپر جو ہے پکا ہوا سیب کون سا ہے, کچا سیب کون سا ہے. تم نے جو ہے مہمانوں کے سامنے کچے سیب لا کر رکھ دیے ہیں. اللہ اکبر, اتنا تو اندازہ ہونا چاہیے, اتنا تو گمان ہونا چاہیے کہ پکا ہوا سیب کا رنگ کیا ہوتا ہے اور کچے سیب کا رنگ کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر, 12 سال میں جو ہے تم نے اتنا بھی نہیں سیکھا. تو قربان جاؤ پیارے, حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جواب دیتے ہیں, اے عبداللہ سومائی, یہ تو صحیح ہے کہ میں جو ہے باغیچے کی رکھوالی 1 دن سے نہیں, 2 دن سے نہیں, 3 دن سے نہیں, بلکہ 12 سالوں سے کر رہا ہوں. اللہ اکبر, لیکن 12 سالوں کے اندر جو ہے میں نے سیب کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہے, اس لیے کہ ایک سیب غلطی سے کھایا تھا تو اس کی سزا جو ہے 12 سال سے بھگت رہا ہوں, اور سیب کھاتا تو نہ جانے اس کی سزا کے لیے جو ہے مجھے اپنی زندگی میں کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک سیب کھانے پر 12 سال سے نوکری کر رہا ہوں, غلامی کر رہا ہوں, اور سیب کھاتا تو نہ جانے کن کن مرحلوں سے مجھے گزرنا پڑتا. اللہ اکبر. جب حضرت عبداللہ سومائی نے اتنا سننے کے بعد جو ہے حضرت ابو صالح کی محبت عبداللہ سومائی کے دل میں اور بڑھ جاتی ہے, پیار جو ہے اور امڑنے لگتا ہے. کہتے ہیں ابو صالح تمہیں جو ہے معافی مل جائے گی, لیکن تمہیں جو ہے اس کے علاوہ ایک شرط اور ماننا ہے. ابو صالح کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے میں دوسری شرط ماننے کے لیے بھی تیار ہوں. اللہ اکبر, قربان جاؤ, کیسا تقویٰ ہے, کیسی پرہیزگاری ہے, کتنا مضبوط ایمان ہے. اللہ اکبر. آج ہم اپنے حال پر جو ہے نظر کریں کہ آج جو ہے ہماری گلیوں میں, ہمارے گلیاروں میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا رہتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے منانے کے لیے جو ہے ذکر کیا جاتا ہے, نعت پڑھی جاتی ہے, تقریر کی جاتی ہے, تلاوت کی جاتی ہے, صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے, لیکن ہم جو ہے اس کے ارد گرد جو ہے گھومتے رہتے ہیں, باتوں میں مصروف رہتے ہیں, اپنی جو ہے چوپالوں میں مصروف رہتے ہیں, میری سگریٹوں میں مصروف رہتے ہیں, چائے پان میں جو ہے مصروف رہتے ہیں, طرح طرح کی مصروفیت میں جو ہے مبتلا رہتے ہیں, لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے پروگرام میں جائیں تو جا کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سنیں. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے ایمان جو ہے کمزور ہو چکے ہیں, اس لیے اللہ کا خوف جو ہے ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے. محبت رسول جو ہے ہماری زبانوں تک ہے, ہماری محبت رسول جو ہے وہ ایک حد کے اندر ہے, وہ حد کے باہر نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی محبتیں جو ہے وہ حد کے اندر نہیں ہوتی, بلکہ ان کی محبتیں حد کو کراس کر جایا کرتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہتے ہیں مجھے شرط منظور ہے. اب عبداللہ سومائی فرماتے ہیں کہ ابو صالح میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے, میری ایک بیٹی ہے جو بولنے سے قاصر ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھوں سے لنجی ہے, کانوں سے بہری ہے, پیروں سے اپاہج ہے, حتی الامکان اس کا جسم جو ہے اپاہجی میں مبتلا ہے. تمہیں جو ہے اگر معافی چاہیے تو اس لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا. اللہ ذرا غور کرے, سیب کھا کر نکل جاتے کیا ضرورت تھی, جیسے آج ہم کھا کر نکل جاتے ہیں, ایک دوسرے کا حق مار کر نکل جاتے ہیں, لیکن ایمان کی غیرت کو گوارا نہ ہوا. مالک کو تلاش کیا, 12 سال تک نوکری کی, غلامی کی. 12 سال کے بعد جب عبداللہ سومائی نے یہ شرط رکھی تو ایک مرحلے کے لیے سوچا کہ جو لڑکی پیروں سے اپاہج ہے, ہاتھ اس کے بیکار ہے, آنکھوں سے نابینا, زبان سے گونگی, کانوں سے بہری, اللہ اکبر, اس کے ساتھ میں میری زندگی کا مرحلہ کس طرح سے گزرے گا. اور سوچنے کی بھی بات ہے کہ آج ہم رشتے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, بچوں کے لیے, شادی کے لیے جاتے ہیں, تو اگر لڑکی کا رنگ بھی تھوڑا ہلکا ہوتا ہے تو اس کو ٹھکرا کر آ جاتے ہیں. لیکن اللہ والوں کی شان دیکھو, معافی کے لیے جو لڑکی کو اپاہج بتایا گیا اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار. سبحان اللہ. کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. وقت گزرتا ہے میرے دوستوں, نکاح ہو جاتا ہے.
جب نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد لڑکی حرم شرع کے اندر ہوتی ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حرم شرع کے اندر جاتے ہیں، دلہن کے کمرے کے اندر جاتے ہیں، جب دلہن کے کمرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کمرے کے اندر جو ہے ایک حسین و جمیل، ایک نہایت ہی خوبصورت با ادب پردے کے اندر جو ہے اللہ اکبر حرم شرع میں بیٹھی ہے۔ جیسے ہی آپ حرم شرع میں داخل ہوتے ہیں وہ با ادب جو ہے کھڑی ہوتی ہے، اور کھڑی ہونے کے بعد جو ہے سلام عرض کرتی ہے، اور ہاتھ سے جو ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی کو جو ہے سرہانے بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ابو صالح موسیٰ جنگی نے اس معاملے کو دیکھا، ان معاملات کو دیکھا، تو فوراً جو ہے ان کے پیر واپس آ جاتے ہیں، دوڑتے ہوئے عبداللہ سومائی کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ عبداللہ سومائی، حرم شرع کے اندر جو ہے ہماری ام الخیر فاطمہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ آپ کی لڑکی جو ہے زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پیروں سے اپاہج ہے، لیکن حرم شرع کے اندر جو ہے ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی جو ہے بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حرم شرع کے اندر ہماری ام الخیر فاطمہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ سومائی فرماتے ہیں کہ ابو صالح وہی ہماری فاطمہ ام الخیر ہے، میں نے اپنی بیٹی کو زبان سے گونگی اس لیے کہا تھا کہ اس نے جو ہے اپنی زبان سے کبھی بد کلامی نہیں کی ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، اس نے اپنے کانوں سے جو ہے کبھی غلط بات نہیں سنی ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے کبھی غلط کام نہیں کیا ہے، اس نے جو ہے اپنے پیروں سے جو ہے اللہ اکبر بازاروں میں جانے کی جرات نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ اس نے اپنے جسد سے یا اپنی زبان سے یا اپنے قلب سے جو ہے کبھی برا کام نہیں کیا ہے، اس لیے جو ہے ابو صالح میں نے اپنی بیٹی کو تمہارے سامنے اپاہج بنا کر کے پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قربان جاؤ پیارے، جب وہ ابو صالح جیسا باپ ہو اور ام الخیر فاطمہ جیسی ماں ہو تو ان کے بطن ان کے رحم سے جو ہے کوئی عام بچہ نہیں بلکہ غوث اعظم جیسی شخصیت پیدا ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے تقوی کا عالم، اس کو کہتے ہیں متقی اور پرہیزگار، اس کو کہتے ہیں ایمان کی مضبوطی۔ آج ہمارے معاملات کو دیکھو، اذانیں ہوتی ہیں مسجدوں کے باہر، اذانیں ہوتی ہیں دکانوں پہ، چوپالوں پہ، نمازیں غائب۔ یہ ایمان کی مضبوطی نہیں ہے، ایمان کی کمزوری کی بنیاد بنتی ہے یہ چیزیں۔ اگر ایمان کی مضبوطی چاہتے ہو تو 5 وقتہ نماز پڑھو، اولیاء اللہ سے محبت رکھو، ان سے عقیدت رکھو، 11ویں کا مہینہ ہے ان کے نام سے فاتحہ خوانی کرو، نذر و نیاز کرو، لنگر عام کرو، اور ان کو وسیلہ بنا کر کے اپنی عبادتوں کی مقبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو سچوں کی برکتوں سے، ان کی نسبتوں سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی عطا ہو۔ تو آج سے اپنی روش کو تبدیل کر دیں، اپنے معاملات کو بدل دیں، برائی کو چھوڑ دیں، نیکیوں پر آمادہ ہو جائیں، انشاءاللہ کامیابی کی منزلوں پر فائز ہو جائیں۔ وقت کی قلت ہے اس لیے اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ ایک اعلان کر دیتا ہوں کہ آج بعد نماز عشاء دھرمشالہ کے اندر ایک یوسف ٹھیکیدار کی طرف سے میلاد کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ سبھی حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں میلاد میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اور 23 تاریخ کو برنگر میں جیلانی میاں صاحب ممبئی سے تشریف لا رہے ہیں، ایک عظیم الشان کانفرنس رکھی گئی ہے، تو وہاں پر بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لے جائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اور آج رات گاؤں نوگاوا کے اندر بھی جیلانی میاں تشریف لا رہے ہیں اور مفتی رحمت علی صاحب ممبئی سے تشریف لا رہے ہیں، تو وہاں بھی جلسے میں تشریف لے جائیں اور ثواب دارین حاصل کریں، اور مسجد کی جھولی کا خاص کر کے خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔